بالکل صحیح ہے. مشتاق بن ناز صاحب بہت شکریہ. سر یہ ظاہر ہے کشمیریوں کے دل لائن آف کنٹرول کے وہ اس پار ہوں یا اس پار ہوں ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں. آج بھی وہ ایک سرحد پہ کھڑے ہو کے دوسرے کی لائن آف کنٹرول پہ کھڑے ہو کے دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور حسرت سے دیکھتے ہیں. خاندان تقسیم ہو چکے ہیں. یہ اقوام متحدہ نے وعدہ کیا تھا, اپنے وعدے اس نے پورے نہیں کیے ہیں. آج پاکستان کشمیریوں کی آواز بن کے کھڑا ہے. یہ جدوجہد آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور مزید اس پہ کیا ہونے کی ضرورت ہے؟ 7 سے لے کے آج تک جاری ہے اور اس دوران مختلف ادوار آئے کشمیر کے حوالے سے. پیس بھی ہوا, اس میں جنگیں بھی ہوئی, اس میں پھر عسکریت پسندیں بھی ہوئی, لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور اس کے بعد پھر ہتھیار چھوڑ بھی دیے, پولیٹیکل سٹرگل بھی کی. اور لیکن انڈیا چونکہ اب آہستہ آہستہ اس کا چونکہ ایک بیہیویئر بنتا جا رہا ہے کہ جیسے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ خطے کی ایک بڑی پاور بن گیا. اور ٹھیک ہے, بات ان کی کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, اور وہ اپنی جو اکنامک پاور ہے اس کو اب یہ اس کشمیر کو مکمل طور پر ہڑپ کرنے کے لیے اس نے اپنے اس اقتصادی جو اس کو ایک مائلیج ملا ہے اس کو استعمال کر رہا ہے ایز اے ٹول. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک اس بات کے اوپر وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو بھی لینا ہے. تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس بات کی تشویش تو نہیں ہے کہ انڈیا کی جو گیدڑ ببکیاں ہیں وہ ہمیں کوئی ڈرا رہی ہیں, لیکن سیریسلی یہ بات لے کر بھی ہمیں اقوام متحدہ کے سامنے اور جو انٹرنیشنل فوراز ہوں وہاں جانا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ انڈیا وہاں پر کشمیر کو ایک طریقے سے اس نے یونین ٹیریٹری میں ضم کر کے اب وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی بات کر رہا ہے. تو ہمیں بڑا اگریسو قسم کی جو ڈپلومیسی ہے اس فرنٹ کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. اور خاص کر کے امریکہ میں جو ہمارے سفارت خانے ہیں یا ہمارے یورپ کے اندر جو سفارت خانے ہیں وہاں ان کو کشمیر کے حوالے سے اب وہ اس طرح کی مجھے ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی. میں امریکہ بھی جاتا رہتا ہوں, میں یورپ کے بھی مختلف ممالک میں گیا ہوں, لیکن جو ہمارے وہاں سفارتکار ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے شاید ان کی یہ ترجیحات میں سے شامل نہیں ہے. لیکن آزاد کشمیر گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کرے, اپنے سفارتکاروں کو, اپنے جو ڈائسپورا ہے وہ وہاں پر ان کو ایکٹیویٹ کریں. اور آہستہ آہستہ یہ چیز ایک تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ جیسے کہ 5 اگست 2019 کو کشمیر کا الٹیمیٹ سلوشن ہو گیا ہے. یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ وہ کشمیر آپ کے حوالے, یہ کشمیر ہمارے حوالے, اور بس اللہ اللہ خیر صلاح. ایسا تاثر کشمیری یوتھ کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے. وہاں پر جو لوگ لڑ رہے ہیں پاکستان کے نام پر, وہاں پر بہت بڑی کیجویلٹیز ہوئی ہیں, لوگوں نے شہادتیں پیش کی ہیں, خواتین بیوہ ہو گئی ہیں, مال و اسباب لوٹ لیا گیا, وہاں لوگوں کو تباہی بربادی کی طرف. لیکن انڈیا وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ ہم شاید پیسے کے زور پر کشمیریوں کو دل جیتیں. ہمیں یہ جنگ ابھی بہت بڑے طریقے سے بڑے دور یعنی اس تک جانا پڑے گا. اس جنگ کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیں صرف اپنے لوگوں کو حوصلہ دینا ہے کہ ایک نئے عزم سے یہ کام کر رہے ہیں. اور مجھے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی قوت ہے اور جو سیاسی قوتیں ہیں اور عسکری قیادت ہے وہ اس بات پر ایک پیج پہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لیے ہمارا کوئی فرنٹل کوئی ہم ڈپلومیٹک جو ہے نا کوئی کیمپین لانچ کریں. تو اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے دونوں طرف, تو اس کو لے کر آگے جانا چاہیے. کشمیر کے لوگ منتظر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو ان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ اگریسو اسٹریٹجی کے ساتھ جانا چاہیے. بالکل صحیح ہے مشتاق صاحب, ساتھ ہی رہے گا. اب بریگیڈ صاحب, اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے خود کہا دنیا کو ماننا تو پڑے گا نا کہ یہ کشمیر جو ہے یہ ایک وجہ تنازع ہے دو ملکوں کے درمیان, پاکستان اور بھارت کے درمیان وجہ تنازع ہے. یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. مشتاق بن ناز صاحب, یہ باور کرانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کی آواز تبھی بلند ہوتی ہے. بریگیڈ صاحب نے کہا کہ جب آپ کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے, آپ کی جیب میں 4 پیسے ہوں گے تو آپ کی آواز سنی جائے گی, آپ کو سنجیدہ لیا جائے گا. داخلی استحکام اور معاشی ترقی, یہ 2 فارمولے ہیں کہ آپ کے خیال میں کشمیریوں کی آواز کو زیادہ مؤثر طریقے سے اٹھانے کے لیے پاکستان کے لیے. جی بالکل, یہ بالکل بریگیڈ صاحب نے بالکل ٹھیک اس کو اپنا لبریٹ کیا ہے. اور ظاہر ہے جب آپ کے معاشی حالات درست ہوں گے تو دنیا آپ کی بات سنے گی. ہمارا جو ایک پوسچر بنا ہوا ہے کہ ہم جب بھی دنیا میں اپنے دوست ممالک کے پاس جائیں یا آپ ویسٹرن کنٹریز کے پاس جائیں, ان سب کو پتا ہے کہ ہم کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں. اور جو بندہ مانگنے والا, بیکاری کی جتنی عزت ہوتی ہے وہ آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں. تو انڈیا کی بات اسی لیے اب زیادہ سنی جا رہی ہے کہ ایک تو بہت بڑی منڈی ہے وہاں پہ,
ایک بڑی بہت آبادی وہاں پر موجود ہے، اور پوری دنیا جو ہے نا وہ کنزیومر مارکیٹ کی وجہ سے اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے، اس کی اکنامک پاور جو ہے وہ اس کو ایک اسٹیبلٹی دیتی ہے۔ لیکن دوسری طرف میں یہ بھی سمجھوں گا کہ جو آج ہم یہ جو یکجہتی کشمیر کر رہے ہیں، انڈیا نے ایک اور آپ بھی دیکھیں اس کی ہر جو ایونٹ یا اس کے جو انسینٹیوز کشمیریوں کے لیے ہوتے ہیں ان پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ خالی ایک نہیں ہے کہ وہ ایک دشمن ملک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ہیوج انویسٹمنٹ کر رہا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر۔ وہ ریل لے کر آ گیا، دنیا کا سب سے بڑا چناب ریلوے برج اس نے بنا لیا ہے۔ وہ اب وہاں سے لے کے اب دلی سے لے کر کٹڑا تک سپر ایکسپریس وے بنا رہا ہے۔ تو وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے نا پوری وادی یعنی سری نگر کو سمارٹ سٹی بنا گیا ہے۔ اب وہ بارہمولہ اور سوپور کی طرف اور ڈوڈا کی طرف جا رہا ہے۔ جموں کو اس نے بالکل ایک جدید شہر کے طور پر اس کو جو ہے نا بنانا شروع کر دیا ہے۔ تو ایک بڑے وہ اپنے جو اس کے پیسے ہیں، جو اس کی دولت ہے، وہ اس کو کشمیر میں انویسٹ کر رہا ہے اور لوگوں کو ان کے دل رام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ شاید اس میں کامیاب نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف ہم اگر یکجہتی بناتے ہیں تو خالی یہ کاسمیٹک یکجہتی نہ ہو، ہمیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر تو AJK اور گلگت بلتستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ وہاں کے لوگوں کو چلے انڈیا جتنی تو نہیں ہے لیکن کم از کم اتنا تو کہ یہ علاقے جو ہے نا پاکستان کی پرائرٹی میں ہے۔ تو یہ ایکچوئل کشمیر کے اندر آپ کا جو ہے نا وہ آپ کا اخلاص اور آپ کی سوچ دیکھی جائے گی کہ آپ اپنے جو آپ کی طرف کشمیری ہیں صحیح ہے۔ بنیادی طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارمولا ہے پاکستان کے پاس کہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی آواز کو مؤثر کر سکتے ہیں۔